کالی مرچ اور شہد کا استعمال بعض لوگوں میں گلے کی خراش کو سکون دینے میں مدد دے سکتا ہے۔ پودینے کی چائے بعض لوگوں میں کھانے کے بعد ہونے والی بدہضمی کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ صبح مناسب مقدار میں پانی پینے سے قبض کی شکایت کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ دار چینی والی گرم چائے بعض لوگوں کو کھانے کے بعد بھاری پن میں سکون دے سکتی ہے۔ ادرک کا استعمال بعض لوگوں میں متلی اور معدے کی بے آرامی کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ گرم ادرک والی چائے بعض لوگوں میں زکام کی علامات کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شہد نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے بعض لوگوں میں گلے کی خراش میں آرام آ سکتا ہے۔ آلو بخارا اور فائبر والی غذائیں کھانے سے قبض کی شکایت کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی کرنے سے بعض لوگوں میں بدہضمی کم ہو سکتی ہے۔ مناسب مقدار میں پانی پینے سے پانی کی کمی سے ہونے والا سر درد کم ہو سکتا ہے۔ ادرک کا استعمال بعض لوگوں میں متلی کی کیفیت کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ نیم گرم نمک والے پانی سے غرارے کرنے سے گلے کی تکلیف میں عارضی آرام آ سکتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کرنے سے تیزابیت کی شکایت کم ہو سکتی ہے۔ فائبر والی سبزیاں اور پھل کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سونے سے پہلے موبائل کم استعمال کرنے سے نیند بہتر ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ روزانہ ہلکی واک کرنے سے جسمانی سستی اور تھکن میں کمی آ سکتی ہے۔ اسکرین سے وقفہ لینے سے آنکھوں کی تھکن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نہانے کے بعد موئسچرائزر لگانے سے خشک جلد میں نرمی آ سکتی ہے۔ چہرے کو نرمی سے صاف رکھنے سے اضافی تیل اور گندگی کم رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ شہد بعض لوگوں میں کھانسی کی شکایت کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ORS پینے سے اسہال کے دوران پانی اور نمکیات کی کمی پوری کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کھانے کو آہستہ آہستہ کھانے سے بعض لوگوں میں پیٹ پھولنے کی شکایت کم ہو سکتی ہے۔ نمک کی مقدار کم کرنے سے بعض افراد میں بلڈ پریشر بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کھانے کے بعد ہلکی واک کرنے سے بعض افراد میں بلڈ شوگر کو بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دالیں اور انڈے کھانے سے جسم کو ضروری پروٹین حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دن میں 2 بار فلورائیڈ والے ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے سے دانتوں کی حفاظت میں مدد مل سکتی ہے۔ گہری سانسوں کی مشق کرنے سے بعض لوگوں میں ذہنی دباؤ کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینے سے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہلکی اسٹریچنگ کرنے سے بعض لوگوں میں کمر کی اکڑن اور تکلیف کم ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ ہلکی ورزش کرنے سے بعض افراد میں جوڑوں کی اکڑن کم ہو سکتی ہے۔ میٹھے مشروبات کی جگہ پانی پینے سے روزانہ کیلوریز کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے جسم کو ضروری وٹامنز اور فائبر حاصل ہو سکتے ہیں۔ سونے اور جاگنے کا وقت مقرر رکھنے سے نیند کا معمول بہتر ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ باقاعدہ واک کرنے سے جسمانی صحت بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جو کا دلیا کھانے سے
فائبر کی مقدار بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ بادام اور دیگر گری دار میوے متوازن غذا کا حصہ بن کر جسم کو مفید غذائی اجزاء فراہم کر سکتے ہیں۔ کیلا کھانے سے جسم کو پوٹاشیم اور توانائی حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیموں پانی پینے سے جسم میں پانی کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں کھانے سے جسم کو مختلف وٹامنز اور معدنیات مل سکتی ہے۔ مچھلی کھانے سے جسم کو پروٹین اور اومیگا 3 چکنائیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ لہسن کو متوازن غذا میں شامل کرنے سے مجموعی صحت برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کھیرا کھانے سے جسم کو پانی اور کچھ غذائی اجزاء حاصل ہو سکتے ہیں۔ سیب کھانے سے فائبر حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور پیٹ دیر تک بھرا محسوس ہو سکتا ہے۔ چنے کھانے سے پروٹین اور فائبر حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ روزانہ دھوپ میں مناسب وقت گزارنے سے جسم کو وٹامن ڈی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ رات کو بھاری کھانے سے پرہیز کرنے سے بعض لوگوں میں نیند اور ہاضمے میں بہتری آ سکتی ہے۔ روزانہ مناسب نیند لینے سے جسمانی تھکن کم کرنے سے اور توانائی بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔